الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنه هو السميع العليم ورد الحديث في ليلة النصف من شعبان قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يغفر الله عز وجل لأهل الأرض إلا لمشرك أو مشاحن رواه البيهقي في شعب الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج شعبان کی 12 تاریخ ہے اور 2 دن کے بعد یعنی پیر کا دن وہ 15 شعبان کا بنے گا اور اتوار اور پیر کے درمیان کی جو رات ہے وہ 15 شعبان کی رات بنے گی جس کو شب برات ہم سب کہتے ہیں. اس رات سے متعلق امت میں 2 طرح کے لوگ ہیں. کچھ تو بالکل اس کی فضیلت کا انکار کرتے ہیں، اس رات کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی فضیلت وارد نہیں ہے. اور کچھ لوگ وہ ہیں جو بہت شدت سے اس کے فضائل کو مانتے ہیں اور ان اعمال کا بھی اہتمام کرتے ہیں جس کا کوئی ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہے. تو گویا ایک بہت بڑا طبقہ شب برات کے معاملے میں افراط اور تفرید کا شکار ہے. تو اس بات کی ضرورت ہے کہ احادیث کے اور قرآن کریم کی روشنی میں اس سلسلے کی جو صحیح ہدایات ہے وہ سامنے آئے تاکہ ان صحیح ہدایتوں پر عمل کر کے ہم صحیح معنی میں فضیلت اور ثواب کو حاصل کرنے کے حقدار بنیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں جو باتیں منقول ہیں تو حدیث کے ماہرین جو علماء ہیں ان کا اس پر تو اتفاق ہے کہ وہ احادیث سند کے اعتبار سے اتنی زیادہ صحیح نہیں ہیں جتنی دوسری احادیث کے سلسلے میں آئی ہے. البتہ بالکل یا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا. الگ الگ احادیث سب کا مجموعہ دیکھا جائے تو وہ مجموعے اعتبار سے اس درجے کی بن جاتی ہے کہ در باب فضائل وہ قابل عمل ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں جو باتیں منقول ہیں، ترمذی کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 15 شعبان کی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری باری کا موقع تھا، آپ تشریف لائے اور آپ لیٹ بھی گئے
تھوڑی دیر کے بعد آپ اپنے بستر سے اٹھ کر باہر تشریف لے گئے۔ یہ روایت ترمذی شریف میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے خیال آیا کہ اللہ کے رسول مجھے چھوڑ کر کسی اور بیوی کے یہاں ان کے مکان میں تشریف لے جا رہے ہوں گے، تو اسی خیال سے میں آپ کا تعاقب اور پیچھا کرنے کے لیے نکلی، لیکن میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول تو مسلمانوں کا جو قبرستان تھا بقیع، وہاں تشریف لے گئے، اور کچھ دیر وہاں ہو آنے کے بعد پھر دوبارہ آپ میرے ہی مکان پر آئے اور عبادت میں مشغول ہو گئے۔ حضرت عائشہ نے اس رات کی عبادت کا یہ حال لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی، اتنی لمبی نماز پڑھی، سجدہ بھی اتنا طویل کیا کہ مجھے بدگمانی ہونے لگی، یعنی میں یہ سوچنے لگی کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز نہ ہو گئی۔ تعلق اور محبت ہوتی ہے تو اس طرح کے خیالات آتے ہیں۔ تو میں نے جانچنے کے لیے کہ اللہ کے رسول کو اتنی دیر ہو رہی ہے نماز میں، سجدے میں، آپ کے تلووں کو جب ہاتھ لگایا قریب ہوئی تو دیکھا کہ آپ یہ دعا پڑھ رہے ہیں، اللہم انی اعوذ بک برضاک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یہ دعا پڑھ رہے ہیں۔ یہ روایت ترمذی شریف میں موجود ہے۔ اس روایت سے اتنا ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں قبرستان تشریف لے گئے تھے۔ لیکن ہمیں ساتھ میں ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھنی ہے جو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، اور وہ بہت اہم بات ہے کہ شریعت کا جو حکم جس درجے سے ثابت ہو، امت کو چاہیے کہ اس حکم کا وہی درجہ رکھے، نہ اس کو بڑھائے نہ اس کو گھٹائے۔ اگر ہم عمل کرنے میں اس کا جو درجہ ہے اس کا لحاظ رکھیں گے تبھی اس عمل کی خیر و برکتیں حاصل ہوگی۔ اگر درجہ بڑھائیں گے تب بھی خیر سے محرومی کی بات ہے، اور درجہ گھٹائیں گے تب بھی خیر اور برکتوں سے محرومی کی بات ہے۔ یہ قبرستان جانے والا عمل شب برات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یقیناً ثابت ہے، لیکن آپ نے اس کے لیے امت کو باقاعدہ ترغیب دی ہو کہ مسلمانوں جانے کا اہتمام کرو، خاندان کے خاندان مل کر جائے، دوست احباب مل کر جائے، اور جانا ضروری ہو، یا اس کی بہت زیادہ تاکید آپ نے امت کو بیان کی ہو، ایسا کسی حدیث میں نہیں ہے۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ یہاں اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ جو بقیع میں تشریف لے گئے تو کسی کو بتایا بھی نہیں۔ یہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے تعاقب کے لیے نکلی اور انہوں نے دیکھ لیا کہ آپ اس رات میں قبرستان میں گئے ہیں۔ تو مختصر یہ کہ اگر آج ہم بھی اس رات میں، مبارک رات میں، قبرستان اپنے طور سے بغیر ضروری سمجھے جانا چاہے تو جا سکتے ہیں، لیکن اس کو ضروری سمجھنا اور خاندان کا کوئی شخص نہ جائے تو اس کے بارے میں لعن طعن کرنا کہ مبارک رات میں بھی یہ قبرستان نہیں جاتا، یہ اس عمل کا جو درجہ ہے اس درجے سے اس کو آگے بڑھانا ہے۔ تو قبرستان جانا اپنے طور سے اس کی اجازت ہے، لیکن ضروری نہ سمجھا جائے، نہ جانے والوں پر لعن طعن نہ کیا جائے۔ دوسری بات اس مبارک دن میں روزے کی، تو علماء نے لکھا ہے کہ 15 شعبان کے روزے کے سلسلے میں بھی الگ سے کوئی فضیلت اور کوئی خصوصی روایت وارد نہیں ہوئی ہے۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول احادیث کی کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ آپ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت شمائل میں موجود ہے کہ شعبان کے مہینے میں جتنے کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں آپ کی طرف سے یہ عمل ثابت نہیں ہے۔ تو شعبان میں کثرت سے روزے یہ آپ کا معمول ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ 15 شعبان کے روزے کی کوئی فضیلت یہ روایتوں میں نہیں آئی ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں، لیکن نہ رکھنے پر نہ کوئی وعید ہے، نہ اس سلسلے میں کسی کو کوئی لعن طعن کرنے کی اجازت ہے۔ تیسری بات جو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل میں لکھی ہے کہ 5 راتوں میں عبادت کرنے والے اللہ تعالیٰ کے یہاں جنت کے حقدار بن جاتے ہیں۔ نمبر 1 8 ذی الحجہ کی رات، نمبر 2 9 ذی الحجہ کی رات، نمبر 3 10ویں ذی الحجہ کی رات، نمبر 4 یکم شوال کی رات، اور نمبر 5 15 شعبان کا جو نصف ہے شب برات، یہ رات۔ تو اس طرح کی فضیلتیں احادیث میں آئی ہیں، اس لیے خیر القرون سے، صحابہ کرام تابعین سے یہ معمول چلا آ رہا ہے کہ ان حضرات نے اس رات کو عبادت کے لیے
اور جاگنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مرضیات اور نیک کاموں میں مشغول کرنے کے لیے ضرور اس کا انتخاب کیا ہے۔ صحابہ اکرام بھی اس رات میں جاگ کر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے عبادت میں مشغول ہوتے تھے، تابعین بھی مشغول ہوتے تھے، اور آج بھی امت کا جو بڑا طبقہ ہے صالحین کا، اسلاف کا، وہ اس رات میں عبادت کرنے کا اہتمام کرتا ہے۔ عبادت کیا کرنی چاہیے؟ اس سلسلے میں کوئی خصوصیت وارد نہیں ہوئی ہے کہ اتنی رکعتیں پڑھی جائے اور ہر رکعت میں یہ پڑھا جائے، ایسی کوئی بات اور کوئی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو اپنے طور سے جس عبادت میں جتنا دل لگے ان عبادتوں کا اہتمام کیا جائے۔ اجتماعی شکل اس کی بھی ضرورت نہیں، اور خاص کر آج کل کے حالات میں جب اجتماع کو بھی ممنوع قرار دیا گیا ہے تو ہمیں اپنے طور سے اس رات کو وصول کرنے کی فکر کرنی ہے۔ جتنا دل لگے نماز میں نمازیں پڑھے، دعا میں جتنا دل لگے دعائیں مانگے، تسبیحات میں جتنا دل لگے تسبیحات میں لگے، اور جب تھک ہار جائے تو سو جائے، کیونکہ علماء نے لکھا ہے کہ برائی میں مشغول نہ ہونا، اپنے آپ کو برائی اور گناہ سے بچانا، یہ بھی بہت بڑا خیر کا ذریعہ ہے۔ یوں سمجھیے کہ یہ بھی اچھی چیز ہے، عبادت ہے۔ تو ہم سے اس رات میں جتنی نیکیاں ہو سکے، نماز کی، دعاؤں کی، تسبیحات کی، اس میں لگ کر باقی حصہ اگر سونا چاہے تو سو جائے، لیکن کسی ایسی چیز میں مشغول ہو کر جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ذریعہ بنتا ہو، اپنا آپ کو اس سے ضرور بچانا چاہیے۔ یہ تو کچھ کام تھے جو کرنے چاہیے، اور زیادہ اہم جس کی طرف توجہ دینی ہے اور اکثریت کی جس طرف توجہ نہیں ہوتی وہ یہ ہے، جو بھی میں نے روایت امام بہقی کے شعب الایمان کے حوالے سے پڑھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ روئے زمین پر بسنے والے انسانوں کی مغفرت کا اعلان کرتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے ہی نصف شعبان کی رات شروع ہوتی ہے، مغرب سے شروع ہو جاتی ہے، تو پوری رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا لگانے والے فرشتے ندا لگاتے ہیں کہ کوئی ہے معافی مانگنے والا جس کی میں مغفرت کروں، کوئی ہے رزق کا طلبگار میں اس کو روزی دوں، اور کوئی ہے مصیبت میں گرفتار جس کو میں عافیت دوں۔ یہ اعلان فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصف شعبان کی رات شروع ہوتے ہی اعلان شروع کر دیتا ہے۔ گویا مغرب سے اعلان شروع ہوتا ہے اور صبح صادق تک یہ اعلان ہوتا رہتا ہے۔ اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ یہ رات دعا کی قبولیت کی رات ہے، اور ماشاءاللہ بہت سارے لوگ دعاؤں کا اہتمام بھی کرتے ہیں، لیکن درمیان میں ایک بات کہ یہ اعلان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر رات میں ہوتا ہے۔ ہاں اتنا فرق ہے کہ شب برات جو ہے 15 شعبان کی رات اور دوسری شب قدر، ان دو راتوں میں تو یہ اعلان رات شروع ہوتے ہی اعلان بھی شروع ہو جاتا ہے، گویا رات بھر یہ اعلان رہتا ہے۔ اور سال کی جو باقی راتیں ہیں اس میں بھی اعلان ضرور ہوتا ہے، البتہ رات کے شروع ہوتے ہی نہیں، رات کے آخری حصے میں، لیکن ہوتا ہے ہر رات میں۔ تو علماء نے لکھا ہے یہ امت کی بڑی غفلت کی بات ہے کہ آج ہم نے ان قبولیت کی گھڑیوں کو ان دو راتوں کے ساتھ خاص کر لیا، حالانکہ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہر رات آتی۔ ہاں اتنا فرق ضرور ہے کہ ان دو راتوں میں قبولیت کی گھڑیاں پوری رات رہتی ہے، اور سال کی باقی راتوں میں رات کے آخری حصے میں رہتی ہے۔ تو یہ تو بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو فرشتہ یہ اعلان رات کے آخری حصے میں ہر رات میں کرتا ہے کہ کوئی ہے معافی مانگنے والا اس کو معاف کیا جائے، روزی مانگنے والا اس کو روزی دی جائے، مصیبت زدہ اس کی مصیبت کو دور کیا جائے۔ آج امت کو تینوں چیزوں کی تو ضرورت ہے، مغفرت کی بھی ضرورت ہے، روزی کے معاملے میں پریشانی بھی عام ہے، اور مصیبت کا سلسلہ تو اس کا تو ایک لامحدود سلسلہ ہے، ہر ایک کی الگ الگ مصیبتیں، کوئی کون سی مصیبت میں گرفتار، کوئی کون سی مصیبت میں گرفتار۔ تو یہ اعلان تو ہر رات ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ہر رات میں ان قبولیت کی گھڑیوں میں اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ البتہ ان دو راتوں میں یہ اعلان رات ہی سے شروع ہو جاتا ہے، مغرب ہوتے ہی۔ بہرحال تو بات تو یہ چل رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ کہا گیا کہ 15 شعبان کی رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہوتا ہے کہ روئے زمین پر بسنے والوں انسانوں کی مغفرت کر دی جائے، معافی کر دی جائے۔ آگے حضور فرماتے البتہ کچھ لوگوں کا استثناء ہے جو اس مبارک رات میں بھی اللہ کی مغفرت عامہ، رحمت عامہ سے محروم رہتے ہیں۔ اس میں سے ایک آپ نے فرمایا کہ مشرک، کافر اور مشرک کی تو مغفرت نہیں ہو سکتی، وہ تو کفر اور شرک ایسی گندگی میں گرفتار ہے کہ جب تک وہ اپنے کفر اور شرک سے توبہ نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا وہ حقدار نہیں بنتا۔
اور نمبر 2 او مشاہین. مشاہین عربی میں کہتے ہیں جو آدمی اپنے دل میں اپنے بھائی کی طرف سے کینہ اور دشمنی رکھتا ہو. اس طرف خاص توجہ دینی ہے کہ جن کے دلوں میں اپنے بھائیوں کی طرف سے کینہ ہے، عداوت ہے، تعلقات بگڑے ہوئے ہیں. کیونکہ تعلقات بگڑیں گے تو دل میں دشمنی آتی، عداوتیں آتی، بات چیت کا سلسلہ ختم ہوتا ہے، تعلقات کو قطع کر لیا جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جس مسلمان نے اپنے تعلقات اپنے بھائی کے ساتھ بگاڑ رکھے ہیں، جس کے نتیجے میں اس کے دل میں اپنے بھائی کی طرف سے دشمنی ہے، عداوت ہے، تو ایسی مبارک رات کی مغفرت اور رحمت سے بھی وہ محروم کر دیا جاتا ہے. تو یہ تو بڑے سوچنے کی بات ہے. ہر مسلمان تقریباً چاہتا ہے کہ ان مبارک راتوں میں ہم اپنی مغفرت کروائیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حصہ پائے. اس کے لیے کتنا اعمال اہتمام سے کیے جاتے ہیں، دعاؤں کا اہتمام کیا جاتا ہے. لیکن اگر ہم میں یہ خامی ہے، یہ نقص ہے، دلوں میں کینہ ہے، اپنے بھائیوں کی طرف سے دشمنی ہے، تعلقات ہم نے بگاڑے ہیں، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بموجب ایسا مسلمان اللہ کی اس مغفرت عامہ سے محروم رہتا ہے. تو آج ہمیں اس موقع پر خصوصیت کے ساتھ اس عمل کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ تعلقات کا بگاڑ تو آج عام ہو گیا. جو دیندار گھرانے ہیں ان میں بھی بگاڑ عام ہو گیا. میاں بیوی کا بگاڑ ہے، بھائیوں کا بگاڑ ہے، رشتہ داروں کا آپس میں بگاڑ ہے، پڑوسیوں کے ساتھ بگاڑ ہے. تو ایسی مبارک راتوں کو تو غنیمت جاننا چاہیے کہ اس مبارک رات کی برکت سے اپنی انانیت اور اپنی بڑائی کو چھوڑ کر جھک کر جن کے ساتھ ہمارا تعلق بگڑا ہوا ہے ان سے معافی تلافی کر لی جائے. ہمارا نفس چاہے ہمیں جتنا بھی روکے، وہ تو روکے گا، چونکہ ہر آدمی کا نفس یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے طور سے بن کر رہوں، میں کیوں جھکوں. لیکن اپنا معاملہ بگاڑنا جو بگڑ چکا ہے اس کو سنوارنے کے لیے ہم جھک کر اپنے تعلقات کو صحیح کر لیں گے. یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہوگا اور اس مبارک رات کی برکتوں سے، رحمتوں سے مالا مال ہونے کا ذریعہ بنے گا. آپس کے بگاڑ بڑی خطرناک چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اپنے آپس کے بگاڑ سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ مونڈ دینے والی چیز ہے. اور دوسری روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ آپس کا بگاڑ تمہارے بالوں کو مونڈتا ہے، بالوں کو ختم کرتا ہے، یہ تمہارے دین کو مونڈ کر رکھ دیتا ہے. ایک آدمی کا دین ختم اور تباہ اور برباد ہو جاتا ہے آپس کے بگاڑ کی وجہ سے. آج ہمیں سوچنا چاہیے ہم جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، جس سماج میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یہ آپس کا بگاڑ کتنا عام ہو گیا ہے. میاں بیوی کے جھگڑے، اس کے نتیجے میں دونوں خاندانوں میں جھگڑے. اب ہفتوں اور مہینوں نہیں، سال ہا سال گزر رہے ہیں، بڑی راتیں بھی گزر رہی ہیں، مبارک مہینے بھی گزر رہے ہیں، لیکن اس کی کوئی پرواہ نہیں. وہ تو خوش فہمی میں ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ صدقات دوسری نیکیوں میں مشغول ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایسا شخص اللہ کے رحمت کا اور مغفرت کا حقدار نہیں ہوتا. تو اس مبارک رات میں جہاں ہم دوسرے اعمال کا اہتمام کریں، قبرستان جانا چاہے جا سکتے ہیں، روزہ رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں، نفل عبادتیں جو جس میں جتنا دل لگے کرنی چاہیے، اور زیادہ توجہ اس طرف دینی چاہیے کہ ہمارا اگر کسی کے ساتھ بگاڑ ہے، میاں بیوی کا ہے، بھائیوں کا ہے، رشتہ داروں کا ہے، پڑوسیوں کا ہے، تو ضرور اس مبارک رات سے فائدہ اٹھا کر معافی تلافی کر لے. اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے، مغفرتوں سے مالا مال ہونے کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مبارک رات کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور جن اعمال کی طرف توجہ دینی چاہیے ان کی طرف توجہ دینا نصیب فرمائے. وآخر دعوانا